وہ دو ٹوک حکم سناتے نکلی تو ارم منہ کھولے اپنی ماں کو جاتے دیکھ گئی۔ یلو چائے ارم چائے بناتے سیدھی ٹیبل پر پلیٹ رکھتے تانگ آ کر بولی۔ مان جو خاموشی سے اس کے دیکھ رہا تو غصے کو ضبط کرتے کھڑا ہوا۔ جا کر اپنا سامان باندھو اور میرے ساتھ گھر چلو، یہ تماشا جہاں لگانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی کسی سے کم نہیں تھا، تبھی آواز میں کراتے اس کو حکم سنایا۔ میں خود گھر آ سکتی تھی، تمہیں میرے لیے اپنے ضروری کام چھوڑ کر آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بھی جیسے اپنی تھوڑی سی انا دکھانا چاہتی تھی۔ سوچ لو چلنا ہے یا ہمیشہ ہی یہاں رہنا ہے۔ مان تو جیسے طے کر کے آیا تھا۔ آر یا پار ارم نے حیرانگی سے اس کو دیکھا تھا۔ جواب دو وہ دو قدم اٹھاتے اس کے بالکل سامنے ہوا۔ میں نے کہا نا میں خود آ جاؤں گی، ابھی میرا دل نہیں۔ ایک فیصلہ کرو، ابھی ساتھ واپس جانا ہے یا پھر ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ وہ چباتے لفظوں میں پوچھتے ساتھ ہی بازو پر انگلیاں گاڑ گیا۔ ارم کی آنکھیں بڑی تھی چھوڑنے کا سوچ کر۔ اگر آئے ہی ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ نہیں جانا تمہارے ساتھ، حالی فیصلہ۔ ارم نے بھی جیسے طے کر لیا تھا، وہ اس کو ایک دم سے چھوڑتے سیدھا حویلی سے نکلا تھا۔ جانتی ہوں تم مجھے چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہو۔ وہ روتے ساتھ ہی بازو کو دیکھنا شروع ہی۔ وہ انجانے میں ہی مان کو اذیت دے رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ خود اس پر یقین کرے اور یہ اس کو مسلسل نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مان بھی طے کر گیا تھا کہ اب وہ اس کو پوچھے گا بھی نہیں۔ صاحبال میرے خیال سے اگر یہ رشتہ ہو جائے گا تو کچھ برا نہیں ہے۔ ہاں ایک بار جمال اور نادیہ بیٹی سے پوچھ لینا۔ اسلم شاہ نے طفیل سے بات کرتے ساتھ سلطان شاہ کے پاس حاضری دی تھی۔ آخر وہ بڑے تھے، انہوں نے صاف رضامندی تو ظاہر کر دی تھی، ساتھ میں بچوں سے پوچھنے کا بے سختی سے حکم دیا تھا۔ اسلم شاہ نے جمال سے پوچھا تو وہ خاموشی سے فیصلہ لینے کا سوچنے کا وقت مانگ گیا۔ وہ ایک بار نادیہ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے دل میں صرف آیت ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی محبت کو اپنے سینے میں محسوس کرتا تھا، لیکن وہ نادیہ کے لیے بھی ایک احساس رکھتا تھا، اسی لیے وہ سوچنے لگا۔ وقت مانگتے نادیہ سے بات کرنے کا سوچ کر اس نے کھل کر نادیہ سے بات کی تھی کہ وہ اس کا اور اس کے بیٹے کا اچھے سے خیال رکھنے کے ساتھ پیار بھی دے گا، جو اس کا حق ہوگا وہ بھی پورا کرے گا، اور اذان کو کبھی بھی یہ احساس ہونے نہیں دے گا کہ وہ اس کا سگا باپ نہیں۔ نادیہ نے بھی وقت مانگا تھا اور وہ مان سے مشورہ مانگ گئی تو ماں نے اس کو سمجھایا کہ جمال ایک اچھا لڑکا ہے، تم اس کو جانتی ہو، وہ کافی اذان کے قریبی ہو چکا ہے، تمہیں ایک موقع دینا چاہیے تو بس۔ نادیہ نے فیصلہ لیتے جواب ہاں میں دیا تھا۔ نادیہ کی خواہش تھی کہ اس بار نکاح بہت سادگی سے، تو بس سب بڑوں نے ایک ہفتے بعد نادیہ کا نکاح کرنے کا فیصلہ سنایا تھا۔ ایسے ایک ہفتے بعد سب بڑوں کی دعاؤں میں نکاح ہوتے نادیہ ہمیشہ کے لیے جمال کے نام کر دی گئی۔ آیت بہت خوش تھی کہ جمال نے اس کو قبول کر اپنی زندگی میں آگے قدم رکھا۔ برہان بھی جمال کے ساتھ سب کچھ پرانا وقت بھول دوستی کا ہاتھ بڑھا گیا تھا۔ اماں سائیں، امیر سرکار یہ کام چھوڑیے اور ہماری بات سنیے۔ برہان جو شاہو حویلی بلند آواز میں بولتے سر پر اٹھا چکا تھا، اب کے ناز بیگم کے سر پر کھڑے ہوتے ساتھ ہی ان کو کام کرنے سے روک لیتے کچن سے باہر نکالا۔ میرے شہزادے چھوٹے شاہ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ قدم اٹھاتے ساتھ ہی وجہ پوچھنا شروع ہوئی۔ اپنی بہو کو سمجھائی، اس کو بولی ابھی گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہر روز سچی۔ وہ ان کو صوفے پر بٹھاتے ساتھ ان کے قدموں میں بیٹھا، ہر روز اس کو وہاں لے کر جاؤں گا اور رات کو ہم واپس ابھی تو ساہیوال میں بھی رہنے چلا آیا ہوں۔ وہ کہہ رہی ہے وہ شادی سے ایک ہفتے پہلے گھر جا کر رہنے والی ہے۔ آپ کی بہو کو میری بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، جب دیکھو مجھے چھوڑ اکیلی کہیں بھی جانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ وہ شکوہ امیز لہجے میں روٹھے بچے کی طرح اپنی ماں سے جیسے شکایت لگاتے بیٹھا تھا۔ اتنا کیوں رو رہے تم؟ ہر روز خبر لینے شہزادی کی وہاں چکر لگا آیا کرنا۔ صاحب جو ابھی واک کر کے آیا تھا، ہاتھ میں اخبار پکڑے وہاں سے گزرتے ساتھ ایک آنکھ لگا گیا۔ دیکھا آپ نے؟ یہ تو خوش ہو رہا ہوگا، کاش اس کی شادی میری جان سے پہلے ہوئی ہوتی، قسم سے میں نے اس کو بہت تڑپانا تھا کہ اس کے ہوش اڑ جانے تھے۔ وہ ناز بیگم کو بولتے ساتھ ہی ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ ناز بیگم نے مسکراتے ملازمہ کو آواز دیتے تیل منگوایا تھا
اور برہان کے سر کی مالش شروع کی تھی۔ میرے شہزادے چھوٹے شاہ، اگر تم چاہو تو ہم پری کو بھی آیت کے ساتھ بیچ دیتے ہیں، پھر اس کی ہنسی کو بھی بریک لگ جائے گی۔ ہمیں اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ناز بیگم سہان کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دیکھ سرگوشی کرتے بولی تو وہ کہکا لگاتے دل سے مسکرایا۔ کیا بات ہے، ویسے آئیڈیا برا تو نہیں ہے، عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال سے ہور کر یہاں رہنا ہی بہتر ہے۔ ایسے ہی وہاں یہ اچھل کود کرے گی، اس کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ برہان جانتا تھا وہ کتنی لاپرواہ ہوئی پڑی ہے، وہ بچوں کی طرح بے فکر رہتی تھی۔ برہان اور سہان آیت ہر پل اس کے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے، اس لیے ابھی تک وہ اور بچہ ٹھیک تھے۔ اماں سائیں، آپ بولیے نا آیت کو، ایسے مجھ سے دور جب بھی وہ جانے کی بات کرتی ہے میرا دل مچلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ میرے دل کی حالت سے بے خبر رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ واپس اپنے موضوع پر ناز بیگم کو کھینچ لایا تھا۔ میرے لال ایسی باتیں کرنا چھوڑ دو ناز آپا، آپ نے نوٹ کیا آج کل آیت کتنی خوش رہتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے جیسے اس کا بچپن واپس آ گیا ہو۔ حمیدہ بیگم تازے آم کا جوس لاتی ایک عدد گلاس سہان کو دے دی۔ آپ کے بہان کے پکڑتے پاس ہی صوفے پر بیٹھی ٹھیک کہا، آج کل جب بھی آیت کو ایسے دیکھتی ہوں تو لگتا ہے جیسے وہ پہلے والی آیت بن گئی ہو، ہمیشہ خوش رہنا، سب کو خوش کرنا اور تنگ۔ وہ بولتے بولتے ساتھ ہی مسکرا گئی۔ چلو اچھا ہے، ناز بیگم ہنسے ساتھ ہی بولے تو بہان نے جوس ختم کر دے۔ واپس سے اپنی ماں کو پکڑائے، اتنا خوش نہ ہو، آپ جانتی بھی ہیں کہ اتنا تنگ کرنا شروع ہو گئے ہے۔ جب دیکھو مذاق، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ مجھے اتنا تڑپاتے کیوں ہیں۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہوا تھا۔ بریک کیوں لگا لی، زبان کو بولو، کیا تنگ کرتی ہوں تمہیں؟ سہان جو برہان کی ویڈیو بناتے آیت کو سینڈ کر چکا تھا، وہ کمر پر ہاتھ رکھتے لڑنے کے موڈ میں تیار ہوتے اس کے سر پر نازل ہوئی۔ حمیدہ بیگم ناز بیگم نے مشکل سے ہنسی کو بریک لگائی۔ اب دیکھو تم، اب میں شادی کے بعد بھی آنے والی تھی، تم تو مجھ سے تانگ آ چکے ہو نا۔ آیت نے انگلی اٹھاتے برہان کی جان بڑھ بنائی تو وہ ایک دم سے بیٹھے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ برجان سائی میرے معصوم دنیا، وہ پکارتے ساتھ ہی بھاگا اور آیت تیزی سے سینہ چڑھتے اوپر گئے۔ ہاں کیسا لگا میرے بھائی؟ سہان کہکا لگاتے برہان کو اپنی طرف متوجہ کروا گیا۔ اور لگاؤ ایسے بیٹھ کر بیوی کی شکایتیں۔ وہ مسکراتے ساتھ ہی اٹھے وہاں سے برہان کے قریب آیا۔ یہ تم نے کیا؟ وہ بے یقینی سے مخلص سہان کو دے گیا۔ تم میری شہزادی کی شکایتیں اس کے شاہ کے سامنے لگا رہے تھے اور میں چپ رہتا؟ ہرگز نہیں، وہ اپنا کالر جاڑتے جیسے اپنی تعریف بھی ساتھ ہی کر گیا۔ سنو، اس غلط فہمی سے نکل آؤ، تم اس کے شاہ نہیں، صرف میں ہوں اس کا شاہ۔ میری جگہ کوئی بھی اس کا شاہ نہیں بن سکتا، وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ یہ غلط فہمی میری نہیں تمہاری ہے۔ تم خود کو اتنی امپورٹنٹ ہی کیوں دیتے ہو؟ آیت کا شاہ میں ہوں، صرف میں۔ سہان نے بھی جیسے برہان کو تپنے کا طے کیا ہوا تھا چاہ، وہ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر پھیلا گیا۔ ذرا یاد کر کے بتاؤ، آیت نے اہلی بار تمہیں شاہ کب کہا تھا؟ وہ بھی جیسے اچھے سے حساب برابر کرنا جانتا تھا۔ تبھی اس کی بات سن سہان خاموش ہوا، جبکہ اس نے بھی نوٹ کیا تھا آیت اب اس کو شاہ کبھی نہیں پکارتی تھی۔ ابھی دودھ کا دودھ، اب پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سہان اتنا کہتے سینوں کی طرف بڑھا۔ آیت وہ وہیں کھڑے ہوتی اونچی آواز میں اس کو پکڑ گیا۔ آیت جلدی سے نیچے اور برہان بھی روب دار آواز میں چیخا تو ناز بیگم و حمیدہ بیگم مسکرا دے کچن کی طرف گئی کہ ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے وہ ان کے اتنے روب دار آوازوں سے پریشان ہوتی، غصے سے بھڑکتی نیچے آئی، تم مجھے شاہ کیوں نہیں پکارتی؟ سہان نے اس کو خود کے سامنے کرتے سخت لہجے میں گویا ہوا جواب دو۔ برہان نے بھی مسکراتے سینے پر ہاتھ باندھے۔ آیت کی آنکھیں حیرانگی سے بڑی ہوئی۔ کیا مصیبت ہے؟ دل میں رونی جیسے ہوئی۔ آیت جواب دو، تمہارا شاہ صرف میں ہوں۔ برہان اس کو کندھے سے پکڑتے خود کے سامنے کر گئے، اس کا شاہ صرف میں ہوں۔ سہان نے بھی برہان کے سامنے ہوتے آیت کی مشکل کو مزید مشکل بنایا۔ مر گئی آیت کا دل بیٹھنے کو ہو جبکہ تبھی وہ وقت سلطان شاہ کی طرف گئی جو ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ اچھا ہوا بابا سائیں آپ آگے دیکھیں نا کیسے یہ دونوں بچوں کی طرح شاہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کو مولی مجھے تنگ مت کر۔ آیت نے جان چھڑوانے کے لیے سلطان شاہ کا سہارا لیا۔ برہان نے نیلی آنکھیں گاڑی تھی، ابھی تو وہ خاموش ہو سکتا تھا لیکن بعد میں کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سلطان شاہ سہان و برہان کو سخت نظروں سے گوتے درفت کر کے کچھ نہیں بابا سائیں، ہم تو ایسے ہی آیت کو تانگ کرتے۔ سہان نے جلدی سے بات بناتے برہان کے کندھے پر ہاتھ ڈالا۔ جواب دو، تمہارا شاہ کون ہے؟ برہان کی ضدی جیسے غصے میں بڑی آیت کی سانسیں رکنے کو ہی جبکہ وہ پیچھے سہان کو بھی دیکھ رہی تھی۔ میرا شاہ نہ تم ہو نہ ہی سرحان ہے،
میرا شاہ تو اب نیا آنے والا مہمان بنے گا۔ وہ بھی تیزی سے جواب دیتی حور کو دیکھ شکر کرتی بھاگی تو برہان خاموشی سے لب بیچ اس کو جاتے ہوئے دیکھنا شروع ہوا۔ میرے پیارے ضدی شاہ کیا ناراض ہو گئے؟ آیت برہان جو خاموش بیٹھے دیکھ بیگ کی زپ بند کرتے سیدھا اس کے ساتھ آتے صوفے پر براجمان ہوئی، اس کے پیرتے ہی سیدھا اٹھتے بیٹھ پر جاتے۔ بیٹھا آئی ایم سوری میرے ظالم شاہ۔ وہ صوفے سے اٹھتی سیدھی بیڈ پر ساتھ آتے اس کے سینے سے لگی، تم جانتے ہو میرے دل میں تمہارے لیے کیا احساس ہے، پھر بھی سب کے سامنے ایسے بیہیو کیوں کر رہے تھے؟ اچھا میں روڈ بیہیو کر رہا تھا، تم نے مجھے چھوڑ شاہ کسی اور کو بنانے کا سوچ لیا۔ اس کو خود سے الگ کرتا کھڑا ہوا تھا، وہ اس کے ایسے ڈوٹنے پر ہنسی تھی جیسے میں نے بھی محسوس کیا کہ میرے تمہارے قریب آنے سے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں۔ کیا میری قربت اتنی تم پر اثر کرتی ہے؟ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے پیار سے بولتی بیڈ پر پھیر کر بیٹھی، یوں کہ دونوں ہاتھ وہ پیچھے رکھتے خود ان کے سہارے پر بیڈ سے نیچے پاؤں کو جھولنا شروع ہوئی۔ زیادہ بننے کی ضرورت ہے، تمہاری دھڑکنیں سے بھی زیادہ رفتار میں شور کرتی ہے جب میں تمہارے چاند قدم اٹھاتے قریب آتا ہوں۔ وہ ناک سے مکھی اٹھاتے ساتھ اس کی صفائی کر گیا، چھوڑو یہ ہوائی باتیں، وہ بھی فرضی کالر جاڑ گئی۔ اگر ایک سیکنڈ میں تیرے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی تو وہ سینے پر ہاتھ باندھے ہی بولا، برہان میری دھڑکنیں بڑھانا تمہارے بس کی بات نہیں۔ وہ مسکراتے چہرے سے اس کو چیلنج کرتے ساتھ ہی اٹھتے جانے کے لیے ڈور کی طرف بڑھی۔ ریلی وہ اس کا اعتماد دیکھ ایک بھی منٹ ضائع لیے بنا آگے بڑھا تھا، اس کو ہاتھ سے پکڑتے خود کی طرف کھینچا۔ وہ جو انجان تھی اس کے اگلے عمل سے لرز مقابل کے سینے سے ٹکرائی، اس کے دھڑکنیں حد سے تیز دھڑکنا شروع ہوئی۔ ان کا شور اس قدر تھا کہ وہ بآسانی سن سکتا تھا کہ ہوا دل سینے سے باہر نکلنے کو کر رہا ہے نا۔ وہ مانحیس ہوتا اس کے کانپتے ہونٹوں کو تکنا شروع ہوا۔ آیت کی حالت مزید پتلی ہوئی تھی، وہ کالی سیاہ گنے لمبی پلکیں کبھی اٹھاتی تو کبھی شرم سے لال ہوتی جھکاتی۔ میں ہار گئی، پلیز جانے دو۔ آیت اس کی قربت میں جھلسنا شروع ہوئی تھی۔ ایسے کیسے جانے دو؟ ابھی تو تم خود مجھے موقع دے گئی ہو۔ وہ گمبھیر لہجے میں شائستگی سا ہوتا کمر چھوڑ اس کا شفاف چمکتا چہرہ ہاتھوں میں بڑھ گیا۔ تبھی ہور کی آواز سن دونوں ہی ہوش میں آئے تھے جبکہ برہان واپس سے بیڈ پر جاتے گرا تھا۔ آیت اس کو ایسے جاتے تھے کہہ کر لگاتے ہنسی تھی، کیا ہوا اتنی جلدی ڈر گئے؟ وہ برہان کی حالت سے محظوظ ہوئی تھی، تمہیں تو اس سے پہلے برہان آیت کی طرف آتا۔ آیت بھاگتے روم سے نکلی تھی، وہ اس کے ایسے بھاگ کر جانے پر ڈمپل کہتے کہتے واپس لیٹا۔ گاؤں ارم تم ابھی بھی یہاں ہو؟ واپس شہر نہیں گئی؟ جمال جو آج گاؤں آیا تھا نسرین سے ملنے کا صورت خان حویلی آیا تھا کہ ارم کو دیکھ وہ ٹھٹکا۔ سلام وہ سر پر دوپٹہ لیے جمال کے قریب تو جمال نے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ بھائی بس کل تک واپس جا رہی ہوں۔ ایان بھائی کی ماشاءاللہ شادی کی تیاری عروج پر ہے، وہ مسکراتے ساتھ جمال کے بیٹھی۔ مان لینے آئے گا؟ اس کا رنگ اڑا دے غور سے جانتی نظروں سے گویا ہوا، نہیں وہ دراصل میں مصروف ہے اس لیے میں خود ہی کل ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤں گی۔ ویسے بھی کل امی بھی میرے ساتھ ہی جانے والے ہیں، شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے۔ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتی بولی، اچھا چلو اچھی بات ہے، اپنے گھر میں ایسے ہی آباد ہو۔ مان بہت چاہنے والا اور اچھا انسان ہے، خوش قسمت ہو اس جیسا شوہر ملا ہے۔ ویسے مجھے لگا تھا تم مان کے ساتھ میرے اور نادیہ کے نکاح میں شامل ہوگی، لیکن مان نے تب بتایا تھا تم گاؤں نسرین خالہ کے پاس رہنے آئی ہوئی ہو۔ آپ کی شادی نادیہ سے نکاح وہ تو سننے ایک دم سے ساکت ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی، تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ ماں نے تمہیں بتایا نہیں؟ اس کو واپس سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ساتھ ہی پوچھ کر نہیں؟ وہ ارم کنفیوز ہوئی تھی، اب کیا وجہ بتائے؟ ارم رشتے بہت نازک دھاگے کی طرح ہوتے ہیں، پیار سے ان رشتوں کو سمجھ کر چلو گے تو کبھی بھی رشتے خراب نہیں ہوں گے، اگر تم دھاگا زیادہ کھینچو گی تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے اگر یقین کی جگہ تم نے شک کو زیادہ اہمیت دی تو وہ تمہارے رشتے توڑ دے گا۔ مان کو پچھلے ایک ماہ سے جانتا ہوں، اس سے پہلے تو میں نے کبھی اس کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ نادیہ کا بہت اچھا دوست ہے، ماضی میں چاہے وہ کبھی اس کو چاہتا تھا لیکن ابھی وہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی صرف تم ہو۔ تمہیں ایسے حیران ہونے کی ضرورت نہیں، نادیہ نے مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ جمال اس کو اتنا حیران ہوتے دیکھ مسکراتے بولا تو وہ شرمندگی سے نظر جھکا گئی، تم ایسا کرو ابھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ جمال جو اٹھ کھڑا ہوا تو اس کو کہتے آگے بڑھا تو وہ معافی مانگنے کا سوچتی جلدی سے اپنا سامان لینے اوپر گئی۔ لاہور ویسے یہ آج علی کو کام کرتے دیکھ دل میں بہت خوشی محسوس ہو رہی۔ حسن علی کو نعمان کے اشارے پہ ناچتے دیکھ زر لوگوں سے بولا جو خود فون پر پیشے کی تصویریں لینے میں مصروف تھا،
زار نے اپنے دل کی بات سہان برہان لوگوں سے کہہ دی تھی، جس وجہ سے انہوں نے سلطان شاہ کے کانوں میں ڈالی تو بس جمال سے اور دادا بخش سے بات کرتے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ابھی فی الحال صرف منگنی کرتے پریشے زار کے نام کر دی جائے، جیسے ہی تھوڑا سا اور بہتر حالت میں آئے نکاح کر دیا جائے گا۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ حیا اور ایان کا یہ فنکشن لاہور میں رکھا گیا تھا۔ چونکہ حیا لاہور میں رہتی تھی اس لیے ایان کے گھر والے یعنی سب لوگ لاہور آ چکے تھے کہ ہوٹل میں رات گزار صبح کو بارات لیتے سیدھے واپس ساہیوال جایا جائے گا۔ مہندی کا فنکشن ایک ساتھ ہی رکھا گیا تھا، چونکہ صرف خاندان والوں کو ہی مہندی میں بلایا گیا تھا۔ نعمان بہت خوش دلی سے کاموں سے لگا ہوا تھا، آخر اس کی اکلوتی بہن کی شادی ہونے والی تھی۔ آپی میں کیسی لگ رہی ہوں، دیکھیے میں سب سے پہلے تیار ہوگی۔ پریشے جو عائد کے روم سے تیار ہوتی سیدھی باقی لڑکیوں کے سر پر نازل ہوئی تھی، اپنا فراق پکڑ اس کو مسلسل ہلاتے ساتھ خود بھی جھولتے پوچھ کے ماشاءاللہ ہمارے پریشے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی۔ سب نے پیار سے اس کی تعریف کی تھی۔ اس کی تعریف ہی نہیں، اس کو سمجھاؤ آج اس کی منگنی ہے، میں کب سے بول رہی ہوں سر پر دوپٹہ اوڑھ، لیکن میری بات مان ہی نہیں رہی۔ جمال اور تم سب کی وجہ سے یہ میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور زر انار سب لڑکیوں کو گلے ساتھ پیچھے کی نازک بازو بھی پکڑ گئی تھی۔ اس نے تو کچھ زیادہ اس کو سر پر چڑھا لیا ہے، کہتی ہے زر نے کہا ہے میں ایسے ہی اچھی لگتی ہوں۔ انار پوری پیچھے کی ایکٹنگ کرتے بولی تو پریشا نے منہ بنایا ہا ہا ہا، جبکہ باقی سب کے کہہ کے گونجے لو بھائی جب ہونے والا شوہر کہہ رہا ہے تو ہمیں دوپٹہ دینے کی کیا ضرورت ہے، آج ہی اپنی چوڑیاں پہن لی، ساتھ ہی کہہ گے دوپٹہ دینا ضروری ہے۔ نور جو حور کو تیار کر رہی تھی آشی کا جواب سن تیزی سے بولی وہ جانتی تھی شاہوں خاندان میں دوپٹے کے بنا لڑکی سب بڑوں کے سامنے بیٹھے تو باپا ان لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا۔ نور نے ساتھ لفظوں میں بولتے سب کو دیکھا تو سب ہی خاموش ہوئے۔ نور اب پریشے سے بات کرنا، پریشے جو وہاں سے فوراً سے بھاگ گئی تھی۔ انار نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے کہا تو سب ہی اس کی اتنی جلد بازی پر حیران ہونے لگتا ہے۔ انار اعظم سے ملنے کے لیے بےتاب ہوئے جا رہی ہے۔ آمنہ اس کو خود کا دوپٹہ سیٹ کرتے دیکھ سارا کو آنکھ دباتے ساتھ ہی بولی ہائے یہ محبت ہے۔ عاشی نے دانتوں میں ہنسی دباتے ساتھ ہی آنکھ لگائی۔ وہ نے مشکل سے اپنا اوپرنے والا کہہ کر رکا، یہ بکواس باتیں کم کیا کرو، اچھا اگر اتنا دماغ پڑھائی میں لگا لو تو کل کو تم لوگ بھی کچھ بن سکتی ہو، جب دیکھو فالتو کی باتیں لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ انار نے اچھے سے عاشی پر جوڑ کی تو وہ منہ بنا گئی ہا ہا۔ ہو نے اپنا روکا کہہ کر لگاتے فضا میں ایک اور کہر چھوڑا۔ حیا کی تیاری مکمل ہو گئی ہے، نمرین آپی لوگ حیا کو پارلر سے لیتی ہال کے لیے نکل چکی تھی اور تم سب کی تیاری ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ ایمان جو اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے وہاں روم میں داخل ہوئی تھی، سب کو ابھی بھی تیار ہونے میں مصروف دیکھ چونگی میرا کام تو ہو گیا۔ ہو جلدی سے کھڑی ہوئی تو نور نے بھی اپنا ہاتھ اٹھایا۔ نور تو سب سے پہلے ہی تیار ہو گئی تھی، وہ صرف حور کے لیے یہاں آئی تھی۔ میں بھی تیار ہوں، سارا بھی چاہے گی۔ ایمان نے گھوٹے آنچے نیمے کو دیکھا جو ہمیشہ کی طرح ابھی بھی لیٹ تھی۔ آمنہ بھی سارا کے ساتھ لگتے کھڑی ہوئی سیلفی لینا شروع ہوئی۔ یہ چڑیل تو جب دیکھو شوہی مارنے کے لیے تیار ہی رہتی ہے۔ نمی آمنہ کو پوز بناتے دیکھ دانت چباتے آنچی سرگوشی میں بولے شوخی کم مجھے نیچا دکھانے کی اس کو زیادہ آگ لگتی ہے۔ دیکھا نہیں آج بھی کتنی جلدی تیار ہو گئی ہے۔